آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید شہد فرید چشتی صاحب تشریف فرما ہیں. میں بس 2-3 منٹ کے بعد قبلہ کو خطاب کے لیے صدا دے رہا. ہری میں ہے قلب و نظر کی اذان حسین کی ماں. ہری میں ہے قلب و نظر کی اذان حسین کی ماں. جہاں جہاں بھی ہے عظمت وہاں حسین کی ماں. جہاں جہاں بھی ہے عظمت وہاں حسین کی ماں. پدر رسول ولی زوج پسر معصوم تمام رشتوں کی ہے روح رواں حسین کی ماں. تمام رشتوں کی ہے روح رواں حسین کی ماں. خدا کی خلق میں کیا بے مثال ہے کوئی؟ جواب اس کا یہ ہوگا کہ ہاں حسین کی ماں. جواب اس کا یہ ہوگا کہ ہاں حسین کی ماں. فہم و خیال اور فکر سے بالا ہے فاطمہ. فہم و خیال اور فکر سے بالا ہے فاطمہ. میں نے اس ذکر پر آپ سے سبحان اللہ کی بھیک نہیں مانگی. میں اس بیوی کی شان پڑھ رہا ہوں جس کا ذکر سنتے ہی ہم انسان تو انسان، دریاؤں میں مچھلیاں، فضاؤں میں پرندے، آسمانوں پہ فرشتے بادب ہو جاتے ہیں. سر اٹھاؤ، یہ وہ بیوی ہے جب تشریف لائیں تو خود رسول کھڑے ہو جاتے ہیں. کرم کا مقصد، سخا کا برکت، عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا رکشہ جناب زہرا. فدا ہے عالم تمام ان پر، درود ان پر. آدھا مصرع میں نے پڑھا ہے، مکمل آپ نے کرنا ہے. دونوں ہاتھ پیشانی پر رکھو اور اس بیوی کو سلام کرو. فدا ہے عالم تمام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر. میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. میرے خاموش سامعین بھی کبھی کبھار کہہ دیا کرو سبحان اللہ. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. حیا کی دیوی وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل دھارا. کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا. جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا. حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں. یہ ایسی مشن ہے کہ جس کی کرنوں سے آگ ہی کے اصول چمکے، نجوم کرنوں سے بھیک مانگے جو اس کے قدموں کی دھول چمکے. کہاں یہ ممکن ہے چاند شب کو بغیر اذنے بطول چمکے؟ مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں کیا سراریاں غلط ہیں. چاند میں داغ کب ہے لوگوں، جناب زہرا کے دستخط ہیں. اسی کے نقشے قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا. اسی کے در کے گدا کرو نہیں آدمی کو شعور بخشا. جو اس کا نام لے کے آ گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا. یہ روح عقل و شعور بھی ہے، دل فروغ اصول بھی ہے. زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے. میں خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں آل نبی اولاد علی ولی کامل شہنشاہ ولایت محترم جناب سید شہد فرید چشتی صاحب سے ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ، دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے سینے کی پوری قوت صرف کرتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جس کا ہاتھ نیچے ہے باہر جا کے حسنین کے نانا سے معافی مانگے. اگر معافی مل گئی تو ہاتھ بھی اٹھ جائے گا، آواز بھی نکل جائے گی. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. تاجدار ختم نبوت
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ آقا کل جہاں تاجدار محشر دولائے عرش زینت فرش حبیب کبریا شہنشاہ مقام رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مہربان بارگاہ دے وچ مل کے بڑی محبت، بڑی عقیدت اور بڑی چاہت نال درود پاک پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مل کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی زبان خاموش نہ ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کرے سارے سارے دے مولا دا نام ہمیشہ بلند رہے۔ خدا کرے تواڈے میرے محبوب آقا ساری جان اور انشاءاللہ عز و جل سارے سب دا ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شان ہمیشہ بلند رہے۔ مل کے میرے نالے دعا کر سو اللہ کریم سانو سارے ساری نسلان اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک آن والی ساری نسلان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، بہت خوش نصیبی ہوندی ہے جڑے بھی لمحے بارگاہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ذکر وچ گزر جاون۔ اسی مل کے دعا کران گے، میرے مالک اسی خطا کار لوگ، اسی بیکار لوگ، اسی گناہ گار لوگ تیرے حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا صدقہ دے کے تیری بارگاہ وچ عرض کرنے کہ مالک سانو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ عزیز دوستو، دوسری رائے نہیں، ایمان دی اصل، ایمان دی بولو، ایمان دی اصل ہے ہی حب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھی گفتگو فرما رہے سن اور بہت اچھا سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں جو سلام پیش کر رہے سن، لیکن تھوڑی طبیعتاں دے اندر جوش اور محبت پیدا نہیں ہو رہی سی، اور خدا را گفتگو اچھی لگے تے ذکر الہی سبحان اللہ دی شکل ضرور کیتا کرو۔ سارے ایمان دی اصل نقطہ دان اور قرآن و حدیث دے اندر گفتگو ہوئے گی، اور صرف اس واسطے ہوئے گی کہ اللہ کریم سارے دلان روشن فرما دے گی۔
ساڑے ایمان دی اصل حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اج گوڑا ساڑے اندر قادیانیہ دی شکل اور مختلف مسالک دی شکل ساڑے اندر یہی موتی بناؤن دی کوشش کر رہے ہیں کہ انہاں دے اندروں عشق مصطفیٰ حب مصطفیٰ اور یہ جتنے چراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سانو روشن فرما رہے ہیں آپ نے ذکر آپ دے نام دے نال انہاں نو بجھا دیتا جائے۔ میں ہمیشہ اکثر محافل ایک نکتہ عرض کرنا، بہت اچھا ایک رائٹر ہے سارے نیوز پیپر کا جاوید چودھری، اس کا ایک کالم میں پڑھ رہا سی، وہ کہنا میں فرانس دے وچ ایک کافی سینٹر دے اندر بیٹھا اور میرے دوسرے ٹیبل تے ایک گوڑا لگے ہوئے سی کہ وہ مسلمان ہے، اس کا لباس، اس دے بال، اس دی داڑھی کا حلیہ اس طرح سی۔ جاوید چودھری کہتا کہ میں اس کو پوچھا کہ آج مسلمان، اس نے کہا نہیں ہم جیش، میں تو یہودی ہوں۔ تو پھر انہوں نے میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اور یاد رکھو یہودی وہ واحد قوم ہے جن کو اللہ نے بھی ناپسند فرمایا ہے، اللہ نے بھی ناپسند، اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے بھی یہودیاں کو ناپسند فرمایا ہے۔ انہیں ایک کی وجہ سے وہ اتو ہور ہیں تے وچو ہور ہیں، انہاں دی جڑی منافقت ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کہندے ہور نے، کردے ہور نے، سوچدے ہور نے۔ اور یاد رکھو ایک نکتہ بڑا لطیف عرض کر دینا، دوزخ دے 8 درجے، علماء بیٹھے ہیں، دوزخ دے کنے درجے؟ 8۔ کتے، کافر، مشرک، شرابی سارے درجے اوپر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے منافق دا درجہ سارے تو تھلے ہے، سارے تو تھلے۔ اچھا ہن یہودیاں نو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے جن دی بڑی وجہ انہاں دے اندر دی منافقت۔ توجہ بڑی بھٹکو چاہاں گا تھوڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ذرا توجہ کرو کہ ایک گوریاں دی پلاننگ ساڑے ایمان دے واسطے، ساڑے دے واسطے کیس انتہا نو چھو رہی ہے، اور سانو آپس سے جو بھلن تو ہی سانو ٹائم نہیں مل رہا۔ جاوید چودھری کہنا کہ انہوں نے میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اگر میں انہوں کہنا کہ میں پاکستان تو یا مسلمان ہاں تو بالکل میرے نال گل نہ کرتا۔ انہیں کیا کہ میں اس کو بولیا کہ میں ہندوستانی ہاں، آئی ایم انڈین۔ میں پوچھا کہ میں تیری ٹیبل پہ بیٹھ سکنا ہوں، نے کہا جی بالکل، چلا گیا۔ کی کرنا ہے؟ اس نے کیا میں کالم نگار رہا، تو کی کرنا ہے؟ یہ کہتا میں اس کو پوچھا، اس نے کیا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور میری پی ایچ ڈی مکمل ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی میری، ان کا تھیسس ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا پی ایچ ڈی کیڑے مضمون تے کس چیز تے کی ہے؟ انہوں نے کہا میری پی ایچ ڈی ہوئی ہے کہ مسلمانوں دے اندر مسلمانی ختم کیویں کی جا سکتی ہے، مسلمانوں دے اندر مسلمانی ختم کیویں کی جا سکتی ہے۔ جاوید چودھری کہتا ہے کہ میرا جسم کم اٹھا، یہ پر گل بھی بڑی بڑی ہے۔ میں اس کو پوچھا کہ پھر تیری پی ایچ ڈی، تیری تعلیم کی سب تو بڑی ڈگری کی کہندی ہے کہ مسلمانوں دے اندر مسلمانی کیویں ختم ہوتی ہے؟ انہیں کیا ایک ہی نتیجے پہ پہنچا کہ مسلمانوں دے اندر اگر مسلمانی ختم کرنی ہے، انہاں دے نبی دا عشق انہاں دے اندر ختم کر دو، انہاں دے نبی دی محبت، انہاں دے نبی دے نال عشق جڑا انہاں دی روح دے اندر ہے اونوں ختم کر دو، ویلے پاڈے تے ہور کچھ بھی نہیں۔ عزیز دوستو، ساڈے اندر اج حضور دے عشق نوں ہی ختم کیتا جا رہا ہے۔ ہن دیکھو قرآن کی کہندا ہے کہ ساڈا ایمان، قرآن کی کہندا ہے کہ ساڈے ایمان دی اصل کی چیز ہے۔ نبی کریم، میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف فرما سن، ایک صحابہ دا جتھا جڑ کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، جڑ گیا۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفاء وچ نقل فرماتے ہیں، بیٹا پلیز علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفاء نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ دا
صحابہ دا ایک جتھا جڑ کے رسول اللہ دی بارگاہ وچ آیا مسجد نبوی وچ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال پوچھنا ہے کہ حضور اسی سارے تا رب نال پیار کرتے ہیں, اسی سارے تا رب نال پیار, بولو اسی سارے رب نال پیار کرتے ہیں, کی ہو جا کریے کہ او بھی سارے نال پیار کرے. ایک کی کریے کہ رب بھی سانو محبت کرن لگ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے ہیں, رب نو پیغام آ گیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب سونیا انہاں نو دس اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں خدا انہاں نال محبت کراں, یہ تے مصطفیٰ نال محبت کراں, یہ تجھ سے محبت کرے, تیرے ساتھ عشق کرے, یہ تجھ پہ فدا ہو جائے, پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, پھر میں خدا ان سے محبت کروں گا. پھر اسے کیوں نہ کہیے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے مل کے, یہ ناز یہ انداز ہمارے. توجہ تھوڑی جی ٹائم میں توجہ. یہ ناز مل کے جنہوں نے یقین ہے کہ سرکار کی وجہ تو ہی ناز ہے, مل کے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. اللہ کی قسم جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جھولی بولو جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے, اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا. حضرت سیدنا بلال حبشی میں تو نکمہ جن کو کوئی تنگتا بھی نہیں تھی, مصطفیٰ بھی زمانے نے وقت دیکھیا, حضور نے فتح مکہ دے موقع دے کیا چلو بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے. اور میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میں تھلے دا ہوندا ہے او تے کعبے دی طرف منہ کرنا سی, آقا اور کعبے دی چھت تے کس طرف کرنا؟ انہوں نے فرمایا کعبے دی چھت تے منہ میں محمد دے ولے کر. اعلی حضرت کو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کون لگاتا سرکار سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. اس واسطے ایمان دی اصل حضور دا عشق, ایمان دی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق, حضور کی محبت ہے کہ سارے ایمان کو کٹن دی یہی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھو جنی دیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ہوئے کوئی یہودیاں تو ساڑھے نال پرابلم نہیں سی, نقطہ بڑا دی کوئی پرابلم نہیں سی. جدو سرکار مدینے آ گئے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, یہودیاں تو ساڑھے نال کوئی رنگ گلا گلا ادھر ہوا جدو سی جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہ کعبہ کی تعمیر آپ نے فرمائی, جو حضور نے منشاء مصطفیٰ سی, منشاء مصطفیٰ سی.
کہ مالک میرا جی کرتا ہے کہ کعبہ جناب ابراہیم کہ اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرا جی کرتا ہے نماز مکمل بعد جو سی تیرے جی کی خواہش پہلے پوری ہو سی ایویں نہیں میرے اقبال بول اٹھے محمد کی محبت دین ہاری شرط اول ہے ہو اسی میں اگر خامی ایمان نہ مکمل ہے حضور دا عشق ایمان دی اصل پریکٹیکل ساری سب دی زندگی دے وچ بہت ساری کمیاں ہوندیاں ہیں حضرت وصف علی وصف رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وصف علی وصف آپ کہتے ہیں اگر چاہتے ہو مرضیاں چلن تے سرکار تے درود پڑھیا کرے اور وصف علی وصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر درود پڑھتے پڑھتے کدی جسم کمب جائے اکھیاں نہ ہو جاون تے سمجھ لینا حضور نے تانوں نام لے کے یاد کر لیا ہے نام لے کے یاد کر لیا ہے عزیز دوستو ایک ہی رولا ہے سارا جڑے میرے حضور دی نگاہ وچ آ گئے وہ ایتھے بھی پار تے اگے بھی پار ہو گئے سارا رولا توجہ مصطفیٰ توجہ غزوہ تبوک تو حضور واپس آ گئے ہوں کیڑے غزوہ کو غزوہ تبوک تو رستے نماز کا وقت آیا غالباً نماز عصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال حبشی اذان دے حضرت بلال اذان واسطے کھڑے ہوئے کچھ بچے میاں دے کھیل رہے سن چھوٹے چھوٹے حضرت بلال جویں جویں اذان دے وہ بچے بھی پیچھے اونجی اذان دے نقل کرن اذان مکمل ہو گئی جدو اذان مکمل ہو گئی تو سرکار نے فرمایا بچے پڑھ کے لے آؤ بچے پیش کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لائن کھڑے کر کے پہلے پوچھا جو بلال اذان دے رہا تھی میں حدیث صحیح حدیث کر رہا ہوں یہ جو اذان بلال دے رہے تھے کیا تم دے سکو گے پہلے بچے نے کہا نہیں جی فرمایا چھٹی دوسرے نے کیا تو دے رہے گا کیا جی نہیں چھٹی تیسرے نے چھٹی حدیث نے لفظ دیں چوتھے جی چھٹی پنجویں نمبر پہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا تو کیا جی دے لما فرمایا دے تعجب خیز گل کہ ایک ہی بار سنی عمر 15 سال اور یاد رکھو میں حدیث روک کے تھوڑا دس دے ماں سرکار دا عشق ایسا ہے وہ کٹا وہ درخت وہ اٹھ وہ گدا وہ بچہ وہ چھوٹا بچہ وہ میرے تیرے شیر شاہ حیدر وہ اکھیاں نہ کھولنے جدو تک روح مصطفیٰ نہ آئے اے وہ کمال ہے جنو حضور نگاہ چلے آئے وہ کمال ہی کمال ہے میں حدیث روک کے ایک حدیث کو شامل کرنا گا تو لطف آئے گا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کو چھوٹے صحابی سن عمر کتنی 12 سال عمر کتنی 12 سال سرکار نے کہنا ہو برا جی آنگا اے کام کر پاج کے جانا تو کام کر کے آ جانا ایک دن محفل دے اندر نہ حضرت برا بن عازب سن اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن صحابیہ نے آپس سے کیا یار حضور حضرت برا کو کوئی کام کے بج کے کرتے ہیں دوسرے صحابی نے کیا حضور کام بھی تو چھوٹے چھوٹے کر رہے ہیں کام بھی تو چھوٹے چھوٹے کر رہے ہیں کچھ لمحے گزرے حضرت برا بن عازب آ گئے کچھ لمحے گزرے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا بن عازب بھی تھے یا رسول اللہ لبیک فرمایا برا بن عازب تلوار لے کے اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آؤ حدیث ہے صحیح حدیث ہے تلوار لے لے تو پتر پیو دا سر لا کے آ جا حضرت بلال نے سیدنا عمر دی تلوار کھینچی اور بھج پہ جب بھج پہ تو سرکار نے صحابہ کہو دوڑو بلال کو پکڑ کے لے آؤ پکڑ کے لے آندا حضور نے فرمایا کدھر چلے کیا حضور باپ کا سر کاٹنے آپ نے اہل مجلس نے لے کے کیا برا بن عازب چھوٹے نہیں ہر بڑے کام بھی ساڑے آنکے کر دیں گے چھوٹے نہیں ہر بڑا کام بھی کر لیں گے ساڑے اہل مجلس خوش ہو گئے میں حدیث سز کر رہا سی
کیڑی حدیث ساری چاہے اذان حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے فرمایا اذان دے دوں گا کیا نہیں دینا ہوگا. عمر کتنی 15 سال فرمایا دے. حضرت برا نے اذان دینی شروع کی تھی اور حدیث پاک کہ ساری اذان ایکو واری سنن تو بعد ادا کر دیتی. ساری اذان ایکو واری سنن تو بعد بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جی اتنا ٹھنڈا آیا. حضور اٹھے اور اٹھ کے سینے لا کے حضرت ابو محذورہ کو کہا میرے رب ابو محذورہ کو ابھی ایمان کی دولت سے نواز دے. حضرت بلال ایک دو حضور دے سینے تو صرف جدا کیتا تھا کیا حضور کلمہ پڑھاؤ نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا حضرت بلال ابو محذورہ جدو جھکے تے حضور نے انہاں دے سر تے پیار نال ہاتھ پھیر کے سینے لایا دعا دیتی. توجہ ہے جدو سرکار نے سر تے ہاتھ پھیریا اور حضور نے حضرت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کے کیا حبشی بلال حبشی تو مدینے دا مؤذن ہے. اور ابو محذورہ کا ہاتھ پکڑ کے کیا تو مکے دا مؤذن ہے. اور حدیث نال حدیث جوڑتا پیا کہ 37 سال بعد حضرت ابو محذورہ دے وال پیراں نوں ٹچ ہوندے آئے پیراں نوں چھوندے آئے. حاجی جڑے حج تے آندے کہندے ہیں بھائی تو ایک قصر کرانا ہے ٹنڈ کیوں نہیں کرانا ہے. کیا میں او وال کیویں کٹا دیواں جنہاں تے حضور دے ہاتھ پھیرے ہوئے نے جس پہ دست مصطفیٰ لگا ہو میں ان بالوں کو نہیں کٹوا سکتا. عزیز دوستو ذرا غور کرو تھوڑی توجہ کرو. ساڑھے دل ساڑھے عمل ساڑھے قدم بالکل گناہاں دی طرف ہیں. میں یہ درخواست کراں گا توبہ ایک ایسا عمل ہے جڑا میرے اللہ نوں بہت پسند ہے بہت پسند ہے. ساڑھے دادا جی صاحب حضرت پیر خضر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے سن ایک تسبیح استغفر اللہ دی اس نیت تے کیتی کرو روزانہ جو ٹائم میسر آ جائے کہ مالک ساڑھے قدم قدم گناہاں والے تیرا قدم قدم کریمی والا ہے تو کرم فرما. وہ فرما دے جدو تواڈے گناہ تے اوندا کرم تولی سی تے تواڈے گناہ تے شے ہی کوئی نہیں وہ کرم دی ہی چیتونی ہے. تھوڑی جی یہ عاجز کوشش دے نال اپنے آپ دے معاملات دے اوپر توبہ دی عادت کو شامل کرو. اہل بیت دے گھرانے نو ہی اسی کاپی کرنا ہے 5 تن پاک نو ہی اسی کاپی کرنا ہے. اور حدیثاں میں ملتا ہے کہ اگر 5 تن پاک دے اوپر کوئی امتحان یا کوئی وقت آندا اون دی مدد 2 ہی طرح لیندے سن. پہلا نفلی عبادت کرتے سن دوسرا روزے رکھ کے اللہ کو مدد لیندے سن. تھوڑی مہربانی اللہ تعالیٰ ساڑھے دلوں کو روشن فرمائے اللہ تعالیٰ ساڑھے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے. یقیناً بڑے شوق دے نال رمضان بھائی دا پروگرام دا ارادہ سی دل دے نال دعا ہے کہ رب آسانی کرے. میرے والدین دونوں بیمار ہیں انہاں دے واسطے دعا فرماؤ اللہ کریم انہاں کو تندرستی عطا فرمائے. میں پرسوں ہی علامہ صاحب ایک روایت پڑھ رہے ہوں حضرت عمر بن خطاب فرما دیں کہ میں حرم دے سین وچ بیٹھا ہوں حرم دے سین وچ اور ایک حبشی نسل عربی بدو اپنی ماں نوں کندھیاں تے چک کے طواف کرا رہے ہوئے اور طواف کرانا میرے کو آ کے بیٹھ گیا اور مینوں آ کے کہندا عمر بن خطاب گل تا دس جنہ میری ماں نے مینوں چاہیا ہونا ہے 2 سال 3 سال میں بہتا چاہ لیا تے کیا میری ماں تے میرا چاون برابر ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا تو چلنا ہے تو پیدا ہویا سے تے جیڑی تیری ماں دی تکلیف نکلی سی یہ تو وحدہ مولوی نہیں ہے یہ وحدہ مولوی نہیں ہے. ماں باپ تواڈے مکہ بھی نے تواڈا مدینہ بھی نہیں یہی حق نے یہی سچ نے. میں کہ جملہ
اکثر محافل دے وچ لوگاں دے گوشت گزار کرنا مٹی دی ڈھیریاں تے جا کے رومن دا فائدہ نہیں. اگر ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کرو, ان کی زندگی میں کرو. میں لوگاں کو اکثر کہنا جمعہ پڑھ کے اگر ماں پیو جیندا ہے تو انہاں نوں جا کے سینے لا کے جپی پا کے دیا کرو. اگر وہ چلے گئے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کیا کرو. اگر وہ چلے گئے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اللہ جبال پوری کائنات کے اندر دوسرا کوئی نہیں. آپ نے جو احکامات دیتے انہوں میں سیر فہرست احکامات دے ای عمل ہے ماں پیو دے نال محبت کرو. صوفیاء چشت اپنے ٹوٹل اسلاف کی ساری کتب کا نچوڑ یہ ہے کہ دو کم کرو. ایک ذکر الہی دے نال اپنے آپ کو شامل رکھو. دل دی کالک یا ذکر الہی اتارتا ہے یا نگاہ مرشد اتارتی ہے. صوفی برکت علی دجانی صاحب کہتے ہیں وہ چلے بندے رب نہ لبنا نہیں لبنا پہلے مرشد لانا ہے. یہ تیرا کام نہیں ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں اگر تمہیں خبر ہو جائے کہ اس فلاں بندے کا تعلق اس یار کے ساتھ ہے تو اس کے نیڑے نیڑے رہا کر تیرا بھی تعلق اس کے ساتھ بنا ہے. مذہب آ جاتا آپ ان نال بٹھا کے روٹی دی توڑ کے ان دے ہاتھ دے دے کہتے پہلا نوالا تو لا اور میرے منہ میں پا, دوسرا نوالا آپ لا کے ان دے منہ میں پا دے. حضرت پیر صاحب فرما دے ایک بھی غیر مذہب ایسا نہیں سی ایڈا پیار دیکھ کے بن کلمے اٹھ جاتا. پیران پیر شیخ اعظم حضرت شیخ شاہ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی رضی اللہ تعالیٰ اب فرما دے میں اللہ دی پوری اللہ دی پوری کتاب کائنات ایک کتاب وچ بند کرنا اور ایک کی ورق اٹھاواں کہ رب سارے تو بہت کہڑے کام تے راضی ہوندا تے آندے بھوکے نوں روٹی کھوایا راضی ہوندا ہے. چھوٹے چھوٹے عمل چھوٹے چھوٹے تسی میں کہو ساڈیاں نمازاں اوکھڑیاں نہیں ساڈے عمل اوکھڑے نہیں. ہاں کوشش کے نال ایک کم ضرور کرو. یہ ساری گفتگو دی آخری حدیث ہے گفتگو ختم. ایک کم لازم کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد نبی کے اندر ہم داخل ہوئے گا وہ پکا جنتی ہے. پکا جنتی ہے. صحابہ عہدے تکن لگ گئے. ایک ضعیف صحابی سن مدینے تو 5 میل دور رہتے داخل ہوئے ادب المصطفیٰ سی حضور دی بارگاہ وچ امام راضی فرما دے صحابی ایویں بندے کھائے توجہ قیمتی جملہ میں اس کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ صحابی ایویں بندے آئے انہاں دے سراں تے پرندے بھی بہ جاندے تھے انہاں نوں خبر نہیں ہوندی سی. میں امام راضی نوں کہہ اندے کیڑی بڑی گل ہے دیکھتا سی سامنے رخ مصطفیٰ ہے سامنے تکو تا سی میرے حضور بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے تسی ہو یا جناب یوسف نے قربان میرے کریم آقا دی دانا عقل آپ نے ونڈ کر کے بھی دس دیتا تو نفی بھی نہیں ہونے دیتی. آپ نے فرمایا میرے بھائی یوسف کا حسن ایسا حسن ہے جو تکدا ہے تک ہی نہیں سکتا اور میں محمد کا حسن ایسا حسن ہے جڑا تکدا ہے تکدا ہی رہ جاتا ہے. آپ نے فرمایا وہ شخص جڑا داخل ہوئے گا پکا جنتی. صحابہ نے دیکھا ایک ضعیف صحابی داخل ہوئے عمر انہاں دی وڈیری ہے مدینہ شریف تو 5 میل دور ہے داخل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن اعلان فرمایا جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الدری بڑی تفصیل کے نال اس کو نقل فرمایا دوسرے دن پھر داخل ہوئے کوئی بندہ اج بھی جڑا داخل ہوئے جنتی کوئی داخل ہوا. تیسرے دہاڑ بھی کوئی داخل ہوا. حضور دے ایک صحابی سن صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو ایک قیمتی جملہ ہے بڑا قیمتی. تسی بڑے پیارے سارے حضرات بیٹھے جنہوں حضور نگاہاں وچ لے لمن
انہوں سد کے ایران تو مابے تو سلیمان فارسی بنا دیتے کہ جنہوں نگاہاں تو دور کرتے من اکھیاں دے سامنے رہ کے وہ ابو جہل تے ابو لہب رہتا ہے. تھوڑے علم میں ہونا چاہیے تاکہ کبھی تسی تکو تے تھانوں سمجھ آئے. مسجد نبوی شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جتھے مزار مبارک ہے ان دے تو 30 فٹ دور بار ایک برآمدہ بنے ہوا ہے ان دے چھت نہیں ہے 3 کو مرنے 2 مرنے جگہ لمبی گھیری ہوئی ہے. بابے بقی تو بابے جبرائیل کے درمیان ایک برآمدہ ہے. حضور نے سلام کر کے نکلی ہے کھبی سائڈ تے وہ کندھ ایک بنی ہوئی ہے جیڑی بابے جبرائیل تک جاتی ہے. جانتے ہو جگہ کیڑی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دے وچ سرکار نے ایک یہودن دی جگہ سی پیغام بھیجا کہ جگہ سانو دے اساں مسجد وچ شامل کر دئیے. انہیں کہا جی میں تو نہیں دے دینی. دوبارہ پیغام گیا انہیں کہا جی نہیں دینی. تیسری دفعہ پیغام گیا اس نے کہا نہیں دینی. سرکار نے فرمایا ہم قیامت تک اسی نہیں دیں ہم نہیں اسی نہیں. مسجد نبوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار سے 20-25 فٹ دور وہ جگہ مسجد نبوی کے اندر ہو کے مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے. وہاں پہ یہ جھاڑو والے اپنا جھاڑو وہ سامان رکھتے ہیں جن نگاہاں یار لوے کوئی یار ہے کوئی کم ہے باقی نیرے بیکار ہیں. تو حضور نے صحابی نے کہا حضور اگر میں نے اجازت دے ہو تو میں کچھ دن انہیں نال نہ رمائیں دا کیڑا عمل ہے کہ 3 دن جنتی ٹھپا اس کے اوپر لگے ہے. کیا اجازت؟ وہ صحابی انہاں دی گول بستی چ گئے اللہ توانو مینوں سانو سارے بار بار مدینہ اور مکہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ واحد جانتا ہے مدینہ جتنا سکون ہے تسی میں سوچ بھی نہیں سکتے اتنا سکون ہے شہر مدینے میں. بندہ یقین کرو ایک عجیب ہی فضا ایک عجیب ہی نخرہ ایک عجیب ہی لطف دے اندر جدائیں گزرو سرکار دا گنبد پاک نظر آتا ہے اور بندے دی روح تازہ ہوئی. اور گنبد شریف دا ایک معجزہ ہے تسی اپنی اکھیاں جا کے گنبد تکو انج لگدا ہے نگاہ والے دیکھن والے دیکھتے ہیں جی میں حضور دستار بند کے غلاموں نے دیکھ رہے ہیں. اتنا خواب. وہ صحابی چلے گئے 2-3 دن رہے کوئی ایسا عمل نہیں سی جن کی وجہ تو لگے کہ بہت برگزیدہ ہے تقریبی انتہا دے عام نمازہ میں پڑھ رہے سن روٹی کھا رہے کوئی خاص روزہ نہیں کوئی خاص تہجد نہیں. انہوں نے پوچھ لیا یہ آج دی محفل دا پیغام ہے سارے سب دے واسطے. انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت 3 دن جنتی ٹھپا تواڈے تے لگے ہے 3 دن جنتی ٹھپا تواڈے تے لگے ہے تواڈا کیڑا عمل ہے جڑا رب نو اتنا ہی پیارا ہے. پیغام تواڈے سب واسطے سارے سب واسطے. انہاں فرمایا پتر ہو تو کوئی گل نہیں بس میرے دل دے اندر کسے واسطے نفرت پیدا نہیں ہوتی. کیوں؟ پوچھا کیوں؟ کیا کیونکہ دل رب دے رحمت دی تھال ہے. دل رب دے رحمت دی جگہ ہے جتھے اللہ رہنے ہیں اتھے نفرت آ جائے رب کیوں آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو جتھے رب آ جائے کبھی وہ بھی تو کھچ گیا نہیں. اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرمائے. آپ نے میرے ساتھ مل کے ذکر کرنا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہن تواڈے ابن سلطان ایک محفل تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص اپنی زبان تے آخری لمحے کلمہ جاری ہو جائے حضور نے فرمایا مر نہیں سکتا. حدیث ہے وہ مر نہیں سکتا جدوں تک دنیا میں رہندے ہوئے ہیں
जन्नत च अपना महल ही देख लेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशहूर हदीस है, हज़रत काब बिन अबी मालिक या हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुआ मंगना, दुआ इवें मंगना कि एक हिस्सा दरूद पढ़ना, 3 हिस्से हाजत करना कि अल्लाह आ भी चले, क्या ये ठीक है? हुज़ूर ने फरमाया ठीक तो है, तू दरूद की तादाद थोड़ी और बढ़ा छोड़, और बढ़ा दे। उसने कहा हुज़ूर अगर मैं आधा हिस्सा दरूद पढ़ूं और आधा हिस्सा अपनी हाजत करूं तो आका फिर फरमाया ये भी ठीक है, लेकिन तू दरूद की तादाद और बढ़ा दे। अर्ज़ की आका अगर मैं 3 हिस्से दरूद पढ़ूं और 1 हिस्सा हाजत करूं तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाया ठीक तो ये भी है, तू दरूद की तादाद बढ़ाता क्यों नहीं है? हज़रत काब फरमाते मैं मनशाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गया, मैं कि हुज़ूर अगर मैं सारा ही दरूद पढ़ा, हुज़ूर ने तबस्सुम फरमा के फरमाया फिर मोहम्मद जाने, मोहम्मद दा खुदा जाने। सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मेरे मालिक साडा सब दा मिल बैठना अपनी बारगाह विच कबूल फरमा। मेरे मालिक ज़िक्रे हबीबे किबरिया सोना मिठन माही मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होया, अल्लाह सोना कबूल फरमा। असाडे बुझे हुए स्याह दिलां अपने करीम महबूब दे नाम दे नाल रोशनी अता फरमा। मालिक साडे वास्ते आसानियां फरमा दे, साडी गलतियां कोताहियां दी माफ़ी फरमा दे, ऊंचे बोलां दी माफ़ी फरमा दे, झूठियां कसमां दी माफ़ी फरमा दे। मालिक सानू माफ़ फरमा, साडे घरां विच माँ बाप दी खैर फरमा, जिन्हां दे मापे टुर गए बारी ताला उन्हां दी बख्शिश फरमा, जिन्हां दे हिंद उन्हां नू सलामती वाली जिंदगी अता फरमा, बे औलादा औलाद साले अता फरमा। साडे मोहतरम भाई अब्दुल गनी साहब दे बेटे फौजी अमीन साहब उन्होंने विसाल किया, मिलकर दुआ करो अल्लाह और शहजादे दी रूह ते रहमत फरमावे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नसीब फरमा अजमाइन। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, दम में दम आ गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत
में हिदायत जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या इलाही सदक़ाए आले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल और दस्त बस्ता हैं खड़े हाजिर गुलाम पेश करते हैं गुलाम ना सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كم في الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع عاصمه وجبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الهرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون. प्यारे आका अलैहिस्सलात व सलाम जो कदम हदीयतन पेश करते हैं खुदा का फरमान साहब इकराम तबईन तबईन नक्तम अल्लाह को पेश करने की फरमान सूरह नबी या अज़वाज मुतहहरात तमाम दरूद व सलाम सूरह नबी का सदका आदम अलैहिस्सलाम के लायक सदका तक जब दुनिया दोनों में एक मौजूद मसले मसलमान तमाम तशरीफ फरमा तमाम रूह को सवाब पहुँचा तमाम दिया कब्र आज़ाद फरमा या इलाहुल आलमीन या अलैहिस्सलात व सलाम की महफिल मनाई गई मेरे मौला अपनी बारगाह कबूल फरमाया अलैहिस्सलात व सलाम सदका तमाम दा खात्मा ईमान के फरमा तमाम को पंज वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीन की पहचान करने की तौफीक अता फरमा